آج کی بات ماہنامہ کلندر شعور اگست 2020۔ تغیر کی بساط ایلیوژن ہے۔ ایلیوژن شک اور وسوسوں کے تانے بانے سے بنا ہوا پردہ ہے جس میں زمین و آسمان کی ہر شے گھٹتی بڑھتی نظر آتی ہے۔ پردے کے پیچھے حقیقی دنیا پوری آب و تاب کے ساتھ آباد اور گھٹنے بڑھنے سے ماورا ہے۔ شہنشاہ ہفتے اقلیم بابا تاج الدین ناگپوری نے ایک بار مہاراجہ رگھو راؤ سے فرمایا، میاں رگھو راؤ، ہم سب جب سے پیدا ہوئے ہیں ستاروں کی مجلس دیکھتے رہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی رات ایسی ہو کہ ہماری نگاہیں آسمان کی طرف نہ اٹھتی ہوں۔ بڑے مزے کی بات ہے، کہنے میں یہی آتا ہے کہ ستارے ہمارے سامنے ہیں، ستاروں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آسمانی دنیا سے روشناس ہیں، لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور ماہ و انجم کی کون سی دنیا سے روشناس ہیں، اس کی تشریح ہمارے بس کی بات نہیں۔ جو کچھ کہتے ہیں قیاس آرائی سے زیادہ نہیں ہوتا، پھر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں۔ زیادہ حیرت ناک امر یہ ہے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان کچھ نہ کچھ جانتا ہے تو قطعاً یہ نہیں سوچتے کہ اس دعوے کے اندر حقیقت ہے یا نہیں۔ بابا تاج الدین ناگپوری کے ارشاد گرامی میں آسمانی دنیا سے متعلق شعوری معلومات کی نفی ہوتی ہے اور اس کا سبب قیاس آرائی یعنی ایلیوژن ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء کے نانا بابا تاج الدین ناگپوری کے ارشاد گرامی کو سمجھنے کے لیے آج کی بات میں کوشش کی گئی ہے کہ گفتگو میں جو رموز مخفی ہیں وہ بیان ہو جائیں۔ استاد نے شاگرد سے کہا، کبھی چاند دیکھا ہے؟ شاگرد نے یقین سے بتایا، جی دیکھا ہے۔ پوچھا، کیسا نظر آتا ہے؟ شاگرد کے ذہن میں سیاہ آسمان پر سفید چاند کی تصویر آئی۔ دودھیا کرنوں کی پتلی موٹی دھاریں سیاہی سے مل رہی تھیں اور وصل کا خمار طاری تھا۔ چاند کے سحر میں گم شاگرد نے عرض کیا، دل فریب۔ استاد نے زوردار آواز میں فرمایا، شاباش، تم نے دریا کوزے میں بند کر دیا۔ تعریف پر سینہ فخر سے پھول گیا، مگر اگلے لمحے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو گئی جب استاد نے انکشاف کیا، تم چاند کو جس طرح دیکھتے ہو وہ دل فریب ہے۔ شاگرد نے تذبذب سے پوچھا، میں آپ کی بات نہیں سمجھا، لیکن بیٹا میں سمجھ گیا ہوں۔ شاگرد نے ملکوتی چہرے پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے کھڑکی سے افق پر چاند دیکھا۔ کرنیں آسمان پر نزاکت سے پھیل رہی تھیں کہ ستارے مخمور تھے۔ اس دوران بادلوں کا لشکر گزرا اور چاند چھپ گیا۔ استاد نے پوچھا، اب کیا دیکھا؟ شاگرد بولا، آج 11ویں کا چاند ہے۔ استاد نے زیر لب مسکراتے ہوئے فرمایا، جب پہاڑ نما بادل چاند پر سے گزر رہے تھے تب کون سے دن کا چاند تھا؟ الفاظ میں گہرائی کا اندازہ ہوتے ہی شاگرد کا ذہن معاف ہو گیا۔ توقف کے بعد عرض کیا، چاند وہاں نہیں تھا، غائب ہو گیا تھا۔ تعجب سے فرمایا، اچھا، کیا غائب ہونے کا مطلب نہ ہونا ہے؟ شاگرد بولا، نہیں، وہ بادلوں کے پیچھے تھا، بادلوں نے اسے ڈھانپ لیا تھا۔ بیٹا، پھر کیا ثبوت ہے جس کو تم نے 11ویں کا چاند سمجھا وہ 11 دن کا ہے؟ دیکھو، چاند مکمل شکل میں اپنی جگہ موجود ہے۔ جتنا تمہیں نظر آ رہا ہے اس کا بقیہ حصہ تمہارے لیے غیب ہے۔ شعوری نظام برقرار رکھنے کے لیے قدرت
روز چاند کے آگے پردہ لے آتی ہے۔ پردہ روز بروز بڑھتا ہے یہاں تک کہ باریک لکیر رہ جاتی ہے جسے تم پہلے دن کا چاند کہتے ہو۔ پھر یہی پردہ کم ہونے سے چاند اپنے جوبن پر آ کر ماہ کامل بن جاتا ہے۔ اس طرح گھٹنے بڑھنے کا شعوری دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ شاگرد نے پوچھا، پردہ چاند پر سے ہٹتا ہے یا میری نظر سے؟ استاد نے فرمایا، یہاں تک لے کر آیا ہوں، اس سے آگے دیکھنا سمجھنا تمہارا کام ہے۔ سماوات و ارض کے خالق اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ہم نے آسمان کو بروج سے زینت بخشی دیکھنے والوں کے لیے، اور شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا۔ سورہ حجر آیت 16-17۔ بروج سے مراد ہماری دنیا کی طرح رنگ و روشنی سے معمور دنیائیں ہیں جن میں مخلوقات آباد ہیں اور تقاضوں کی تسکین کے تمام وسائل ہیں۔ جو لوگ صاحب یقین اور صاحب مشاہدہ ہیں، ان کی نگاہ زمین کے شعور سے آزاد اور آسمانی شعور سے واقف ہے۔ وہ ان دنیاؤں کو دیکھتے ہیں اور مادی وسائل کے بغیر ان میں آتے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر تخلیق جس حیت میں موجود ہے اپنے شعور کی عکاسی کرتی ہے۔ آسمان کا شعور کیا ہے؟ نظر اٹھا کر دیکھیے، حد نگاہ تک پھیلی ہوئی چھت ہے جس میں محدودیت ہے، نہ ڈائمنشن نظر آتے ہیں۔ بتایا نہیں جا سکتا کہ آسمان کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم، ہر جانب نظر آتا ہے۔ یہ غیر جانبدار طرز فکر کی عکاسی ہے جس میں ذہن شے کو ایک مقام پر محدود نہیں سمجھتا۔ چونکہ آسمان تخلیق اور تخلیق ڈائمنشن ہے، لہذا آسمان میں سمتیں موجود لیکن مغلوب رہتی ہیں۔ سمتوں کے مغلوب ہونے کو الفاظ کے بجائے مفہوم کے آئینے میں سمجھیے۔ جب بندے کی توجہ خالق کائنات اللہ کی طرف مرکوز ہوتی ہے تو اپنے ہونے کا احساس ذہن سے محو ہو جاتا ہے۔ اللہ کی صفات لامحدود ہیں، لہذا محدودیت سے ماورا صفات میں جذب ذہن کو عارضی اشیاء کے کھونے کا غم ہوتا ہے، نہ ملنے کی خوشی۔ وہ پانے اور کھونے کے احساس سے بے نیاز ہو کر دائمی خوشی حاصل کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لامحدود آسمان پر تفکر کرنے والوں کی طرز فکر غیر جانبدار ہو جاتی ہے۔ زمین کا شعور کیا ہے؟ زمین کے شعور میں سمتیں غالب ہیں، ہر شے گھٹتی بڑھتی اور گھٹتی نظر آتی ہے۔ گھٹنے بڑھنے کے ایلیوژن سے تاثر پیدا ہوتا ہے کہ تخلیق مراحل یا حصوں میں تقسیم ہے، اور جب تک یہ تاثر پیدا نہ ہو آنکھ نہیں دیکھتی۔ تقسیم کی وجہ سے ہر شخص انفرادیت میں گم ہے اور اسی آئینے میں دیکھتا ہے۔ وہ نہیں سوچتا کہ میں کون ہوں اور مجھے کس نے بنایا ہے۔ خود سے لا علم رہ کر وہ خالق کائنات اپنی اور دیگر موجودات کی معرفت سے محروم رہتا ہے۔ قانون: شعور جب تک محدودیت میں بند ہے گمان کرتا ہے کہ دن روشنی اور رات اندھیرا ہے۔ ہر شے گھٹتی بڑھتی ہے، ستارے ایسے نظر آتے ہیں اور چاند گول ہے۔ تاج الاولیاء بابا تاج الدین ناگپوری کی تعلیمات متوجہ کرتی ہیں کہ ایلیوژن ذہن سے دیکھنے والی ساری چیزیں اصل کے برعکس نظر آتی ہیں۔ مگر حیرت ہے کہ آدمی قیاس کو علم گمان کر کے یقین سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، جبکہ اس کا علم مفروضات پر قائم ہے۔ آنکھ جن چیزوں کو گھٹتا بڑھتا دیکھتی ہے وہ ہمہ وقت مکمل حالت میں موجود ہیں۔ پہلے دن کا بچہ 1 سال کا ہوتا ہے تو اس 1 سال کے اندر پہلا دن موجود ہے۔ پہلا دن ہی بقیہ 364 دنوں کی بنیاد ہے،
آدمی ظاہر کے گھٹنے بڑھنے کو دیکھ کر غیب کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ گھٹنا بڑھنا شعوری کیفیت ہے۔ لا علمی کا یہ عالم ہے کہ آدمی اپنے شعور کے گھٹنے بڑھنے کو اشیاء میں تغیر سے تعبیر کرتا ہے۔ شہنشاہ ہفتے اقلیم بابا تاج الدین ناگپوری کی تحریر دوبارہ پڑھیے۔ میاں رگھو راؤ، ہم سب جب سے پیدا ہوئے ہیں ستاروں کی مجلس دیکھتے رہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی رات ایسی ہو کہ ہماری نگاہیں آسمان کی طرف نہ اٹھتی ہوں۔ بڑے مزے کی بات ہے، کہنے میں یہی آتا ہے کہ ستارے ہمارے سامنے ہیں، ستاروں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آسمانی دنیا سے روشناس ہیں، لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور ماہ و انجم کی کون سی دنیا سے روشناس ہیں، اس کی تشریح ہمارے بس کی بات نہیں۔ جو کچھ کہتے ہیں قیاس آرائی سے زیادہ نہیں ہوتا، پھر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں۔ زیادہ حیرت ناک امر یہ ہے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان کچھ نہ کچھ جانتا ہے تو قطعاً یہ نہیں سوچتے کہ اس دعوے کے اندر حقیقت ہے یا نہیں۔ اللہ حافظ۔ خواجہ شمس الدین عظیمی۔